فیکٹیکل کے معزز دوستوں کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جس ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کا نام قطر ہے، اور ہم بنیادی طور پر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ 1971 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد قطر دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا۔ اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر ہم نوا ہو جائیں اس معلوماتی دنیا کے سفر میں۔ خلیج فارس میں موجود اس ملک کا رقبہ 11,571 مربع کلومیٹر ہے، اور اگر اس رقبے کو فیکٹیکل کے ناظرین اس طرح سمجھنا چاہیں کہ آج کے آزاد کشمیر کا رقبہ 13,297 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ قطر کے رقبے سے 1,726 مربع کلومیٹر زیادہ ہے، اور اس زائد رقبے کو ایسے سمجھ لیں کہ شہر لاہور کا رقبہ 1,772 مربع کلومیٹر ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آزاد کشمیر کے رقبے سے لاہور کا رقبہ نکال لیا جائے تو اتنا ہی رقبہ آئے گا جتنا کہ قطر کا رقبہ ہے۔ لیکن اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود یہ ملک دنیا کا پہلے نمبر پر امیر ترین ملک کیوں ہے؟ قطر نے جب 1971 میں انگلینڈ سے آزادی حاصل کی تو قطر ایک انتہائی غریب اور غیر معروف ملک تھا، حتیٰ کہ تاج برطانیہ کے زیر اثر قطر دنیا کا غریب ترین علاقہ تھا۔ یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر صحرا ہیں اور گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جگہ بنی نوع انسان کے لیے قطعی موزوں جگہ نہیں تھی۔ لیکن یہ ملک ایسا نہیں رہا، اور آج یہی صحرا نخلستان میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ قطر کی جی ڈی پی پر کیپٹا یعنی کہ قطر کی قومی پیداوار فی کس آمدنی کے حساب سے 1,24,930 امریکی ڈالر ہے، اور اس نمبر کو ایسے سمجھ لیں کہ امریکہ کا جی ڈی پی پر کیپٹا 57,466 امریکی ڈالر ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی 1,468 US ڈالرز ہے۔ لیکن قطر نے اتنی بڑی کامیابی آخر حاصل کیسے کی؟ قطر کے امیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ LNG یعنی کہ لیکویفائڈ نیچرل گیس ہے، جو کہ قطر میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ قطر میں تیل کے پہلے ذخائر 1940 میں دریافت ہوئے۔ 1970 تک اس ملک میں تیل نکلتا رہا، لیکن اس سے قطر کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن 1970 میں قطر کی قسمت تب پلٹی جب شیل کمپنی نے قطر کے شمالی علاقے میں گیس کے بہت بڑے ذخائر دریافت کیے۔ لیکن پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ اس وقت قدرتی گیس کا کوئی خاص استعمال ابھی تک دریافت نہیں ہوا تھا، اور گیس جس کو تب پائپس کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، اس کا کوئی استعمال قطر جیسے غریب ملک میں موجود نہیں تھا۔ اور حیران کن بات یہ کہ شیل کمپنی بھی قطر کے اتنے وسیع ذخائر کو بھول گئی۔ لیکن 1995 میں قطر کی نہ بدلتی ہوئی قسمت کو دیکھ کر حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد خلیفہ بن حماد الثانی کے تخت کو الٹ کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ حماد بن خلیفہ الثانی کے پاس قطر کے لیے واضح حکمت عملی تھی کہ قطر کا مستقبل صرف اور صرف گیس میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے گیس کو گیس سے لیکوڈ میں تبدیل کرنے والی تحقیق پر بہت زیادہ پیسے لگائے، کیونکہ ان کے پاس گیس کو لیکوڈ میں تبدیل کرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ لیکوڈ یعنی کہ مائع حالت میں ہی گیس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تیل کی طرح لے جایا جا سکتا تھا۔ اس کام کے کرنے کے لیے گیس کا درجہ حرارت کم کرنا پڑتا ہے اور اسے -161 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے جا کر اسی درجہ حرارت پر محفوظ بھی کرنا ہوتا ہے۔ قطر کے امیر کی کوششیں رنگ لائیں، اور آخر کار سائنسدانوں نے گیس کو لیکوڈ میں تبدیل کرنے کا ایسا ذریعہ ڈھونڈ نکالا جو کہ سستا ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی تھا۔ اس کامیابی کے بعد قطر نے LNG کو دنیا میں بیچنا شروع کر دیا، اور یوں قطر نے ترقی کے زینے پر پہلا قدم رکھا۔ لیکن شاید فیکٹیکل کے ناظرین محض سوچ ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف قدرتی وسائل کو ہی استعمال کرتے ہوئے کوئی ملک دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے۔ تو اسی بات کا جواب ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ 1995 میں حماد بن خلیفہ الثانی کے طاقت میں آنے کے بعد قطر دنیا کا امیر ترین ملک بھی بنا،
اور قطری آبادی میں 5 گنا اضافہ بھی ہوا۔ قطر نے سب سے عقل مند حکمت عملی جو اپنائی وہ پیسے کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ ملک قطر نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی بنائی جو کہ نہ صرف قطر بلکہ باقی دنیا میں بھی بہت بڑے بڑے کاروبار کرتی ہے۔ اس اتھارٹی کو قطر کی طاقت کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں $330 بلین ہیں۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے زیادہ تر اپنی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ کے بزنس یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ زمین کے کاروبار میں لگائی ہے۔ لندن کا ایک بہت بڑا حصہ قطر کی ملکیت ہے جس میں ہوٹلز، آفیسز اور بلڈنگز وغیرہ شامل ہیں۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی صرف پراپرٹی میں ہی نہیں انویسٹ کرتی بلکہ دیگر کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی قطر کا ایک بہت بڑا شیئر ہے جس میں وولکس ویگن، شیل، بارکلیز وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ قطر اپنے ملک کو بھی ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کرتا ہے۔ لیکن شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اس سب کا مقصد کیا ہے، تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ قدرتی وسائل ایسے ہوتے ہیں جو چاہے کتنے ہی خطیر کیوں نہ ہوں ان نے ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے قطر کو گیس سے جتنی بھی آمدن ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ضرور انویسٹ کر دیتا ہے تاکہ جب یہ قدرتی وسائل ختم ہوں تو قطر بھی کہیں ان کے ساتھ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ قطر نے اپنی آزادی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت کام کیے ہیں، اور 2003 میں جب سعودی عرب نے امریکہ کو سعودی عرب سے نکل جانے کو کہا تو قطر نے امریکی فوجیوں کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے کئی $بلین کا خرچہ کر کے ملٹری بیس بنائی جس میں تقریباً 11,000 امریکی فوجی موجود ہوتے ہیں، اور آپ اسے جو نام دیں لیکن قطر نے اپنی عافیت اسی بات میں ہی سمجھی۔ دوستو، قطر روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس کی ترقی کا راز بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔